بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تمرین تیسیر المنطق 6 نمبر سبق ہے۔ ان مثالوں میں بتاؤ کہ کون سا لفظ مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے۔ مفرد اور مرکب کے اسباق جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مفرد اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کے لیے جز نہ ہو، جز ہو لیکن معنی دار نہ ہو، معنی دار ہو لیکن لفظ جز معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، یا لفظ جز معنی پر دلالت کرتا ہو لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو، تو یہ مفرد ہے۔ اگر لفظ جز معنی پر دلالت کرتا ہو اور دلالت مقصود بھی ہو تو وہ مرکب ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ مفرد ہے۔ یہ مفرد ہے اس لیے کہ اس کے لیے جز نہیں ہے، یہ اجزاء جو ہے معنی دار نہیں ہے۔ مظفر نگر، یہ دونوں الگ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ ان دونوں کے الگ الگ معنی ہے، لیکن یہاں پر نام ہے تو یہ دلالت مقصود نہیں ہے، دلالت مقصود نہیں، تو یہ بھی مفرد ہے۔ عبد الرحمن، یہ اگر کسی کا نام ہو تو یہ مفرد ہے، اس لیے کہ لفظ جز معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مفرد ہے۔ اس طرح اسلام آباد یہ بھی مفرد ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے نحو میں پڑھا کہ نحو میں عبد الرحمن، مظفر نگر، اسلام آباد یہ مرکب ہے، اس لیے کہ دو کلموں سے بنا ہے، تو وہ نحو کی اصطلاحات ہے، اور نحو میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے اور منطق میں معانی سے، تو اس وجہ سے یہ مفرد ہے۔ اگر جامع مسجد سے ایک خاص مسجد مراد ہو تو یہ مفرد ہے، اور اگر جامع مسجد سے مسجد کا الگ معنی مراد ہو، جامع کا الگ معنی مراد ہو، تو اس صورت میں پھر یہ مرکب ہے۔ نیت کا اعتبار ہوگا۔ ظہر ایک وقت معین ہے اور نماز ایک خاص عبادت ہے، تو یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر دیا، اپنے معنی پر، تو یہ مرکب ہے۔ اس طرح رمضان ہے تو یہ ایک خاص مہینے پر دلالت کرتا ہے، روزہ اپنے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے، تو لفظ جز معنی پر دلالت کرتا ہے اور دلالت مقصود بھی ہے، تو یہ بھی مرکب ہے۔ ماہ رمضان سے اگر خاص مہینہ مراد ہو تو یہ مفرد ہے، اگر ماہ سے الگ مراد اور رمضان سے الگ ہو تو یہ مرکب ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ دیری کا مسجد یہ مرکب ہے۔ احمد مفرد ہے اس لیے کہ لفظ جز معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ مظفر نگر لفظ جز معنی پر لفظ جز معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہے، اور یہاں پر بھی اس کے لیے جز بھی ہے، معنی دار بھی ہے، اور یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسلام آباد اس کے لیے لفظ جز ہے، وہ جز معنی دار بھی ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت بھی کرتے ہیں لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ جامع مسجد، اگر اس کو ایک خاص مسجد، ایک خاص مقام مراد دیا جائے تو مفرد ہے، اور اگر اس کا الگ معنی لیا جائے، اس کا الگ معنی، تو یہ مرکب ہے۔ ظہر کی نماز، ظہر ایک خاص وقت ہے، نماز ایک خاص عبادت ہے، یہ مرکب ہے اس لیے کہ لفظ جز معنی پر، یعنی لفظ جز معنی پر دلالت کرتا ہے اور دلالت مقصود بھی ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی جز ہے، لفظ کے لیے جز ہے، اور اس جز کا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ معنی دار بھی ہے، دلالت بھی کرتا ہے اور مقصود بھی ہے، مرکب ہے۔ ماہ رمضان سے اگر وہ خاص مہینہ جو 30 و 29 کا ہو تو یہ مفرد ہے، اور اگر ماہ سے الگ مراد لیا جائے، رمضان سے الگ مراد لیا جائے تو یہ مرکب ہوگا۔ دہلی کی جامع مسجد اللہ کا گھر ہے تو یہ مرکب ہے، اس لیے کہ اس کے لیے لفظ کے لیے اجزاء بھی ہے، اور وہ اجزاء معنی ان کے معنی بھی ہے، اور وہ دلالت بھی کرتا ہے، مقصود بھی ہے، تو اس وجہ سے تو یہ مفرد ہو گئے، اور یہ مرکب، اور یہ دو جو ہے یہ نیت پر ہے
کہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔